حالیہ طور پہ یو اے ای نے جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ایک اسٹیپ لیا ہے اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بحال کر لیا ہے۔ یہ تیسرا عرب ملک ہے ایجپٹ کے بعد، ایجپٹ اور جارڈن کے بعد، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا۔ تو یوں اب تین ممالک نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ پیچھے کہانی کیا ہے جن لوگوں کو نہیں پتہ، اور بیت المقدس کی ہسٹری، فلسطین کی ہسٹری اور اسرائیل کے قیام کا پورا پس منظر میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ یروشلم کو جو ہے وہ سب سے پہلے مسلمانوں نے کب فتح کیا، صلیبی جنگیں کیا ہیں، کرسچنز کا یروشلم پہ کنٹرول کا کیا قصہ ہے، یروشلم کو مسلمانوں نے دوبارہ سے پھر کب کنٹرول کیا، یعنی کہ پہلے مسلمانوں کے پاس، پھر کرسچنز کے پاس صلیبی جنگوں کے بعد، اور پھر دوبارہ سے مسلمانوں کے پاس کیسے آیا، پھر اس کے بعد یہ برطانیہ کے پاس کیسے گیا جنگ عظیم اول کے بعد، یہ بھی دیکھیں گے، اسرائیل کیسے بنتا ہے اس کے بعد، پھر یہ 6 ڈیز وار دیکھیں گے جو کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان فیصلہ کن وار تھی، جس کے بعد اسرائیل نے اپنی دھاک جو ہے پوری دنیا پہ بٹھا دی 60 کی دہائی میں، یہ بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اسٹیٹس آف پیلسٹائن اینڈ یروشلم، اس وقت کیا موجودہ صورتحال ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور پھر سب سے اہم یہ کہ پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے فلسطین اور اسرائیل پہ، جو کہ خاص طور پہ ابھی یو اے ای کے تسلیم کرنے کے بعد، یعنی یو اے ای نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا اس کے بعد پاکستان کا کیا کہنا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ تیزی سے چلتے ہیں۔ میرا نام محمد نوفل صفان ہے، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے جی دیکھتے ہیں یروشلم دنیا کا سب سے متنازع شہر کیوں ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ یروشلم 3 اہم مذاہب کے مقدس مقامات کا شہر ہے۔ یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلایم اور عربی میں القدس یا القدوس کے نام سے معروف ہے، جبکہ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر اسے آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ اب مسیحی علاقے دیکھ لیتے ہیں، اس میں کون سے ہیں۔ مسیحی علاقے میں واقع چرچ آف دی ہولی سیپلکر یعنی کنسیت القیامہ، یہ چرچ دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے احترام باعث احترام ہے۔ روایت کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، یعنی کہ کروسیفائی کیا گیا تھا۔ اسی کو کیلوری کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ کا مقبرہ ہے، اور بعض کے مطابق یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کا علاقہ تمام علاقوں میں سب سے بڑا ہے۔ یہیں ڈوم آف راک یعنی قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصیٰ واقع ہے، اور جسے مسلمان حرم شریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈوم آف راک یہ حصہ ہے جس کو کہ جو ہے وہ بنو امیہ کے حکمران عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا۔ یہ اس سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کا یہ مین حصہ نہیں ہے، اصل چیز جو قبلہ ہے وہ یہ جگہ ہے، یہ مسجد ہے جو کہ قبلے کی مسجد ہے۔ اس کا گنبد میں ابھی آپ کو دوسری تصاویر میں دکھاؤں گا، یہ وہ حصہ ہے، یہ ڈوم آف راک ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسجد الاقصیٰ اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے، ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمے ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوم آف راک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹرن وال، یہ ویسٹرن وال جو ہے اسی کے مسجد کے نزدیک ہی یہ یہودیوں کا مقدس مقام ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور اقصیٰ ماسک، یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے حصہ، یہ اقصیٰ ماسک، یہ اوریجنل اقصیٰ ماسک ہے، ڈوم آف راک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کے نزدیک جو ہے جو ہے وہ عیسائیوں کی بھی عبادت گاہ ہے، جس کا میں نے آپ کو چرچ کا نام بتایا وہ، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں یہودیوں کا علاقہ۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹل یعنی مغربی دیوار ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھائی تھی، پچھلی تصویر میں، یہ وال آف دی ماؤنٹ کا باقی مانا حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام ہے۔ اس کے اندر ہولی آف دی ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق قربانی کی تھی، جبکہ کہتا قربانی کی تیاری کی گئی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دی
راک ہی ہولی آف دی ہولیز ہے، یعنی کہ جو یہ گولڈن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل جگہ ہے جہاں پہ کہ ہولی آف دی ہولیز ہے، لیکن زیادہ تر یہودی سمجھتے ہیں کہ ہولی آف دی ہولیز یہی جگہ ہے، یہ دیوار ہے۔ آج مغربی دیوار کا انتظام مغربی دویار کے ربائی کے ہاتھوں میں ہے۔ ابھی حال ہی میں متحدہ عرب ایمریٹس جو ہیں وہ عرب اسٹیٹ بن گئی ہے، تیسری ایجپٹ اور جارڈن کے بعد، جس نے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس معاہدے کو جو ہے وہ 2020 ابراہم ایکارڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ صاحب جن کو آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جانتے ہوں گے، ان کی یعنی کہ دی گئی فیسلٹی تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ طے پایا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے، یہ فلسطین کا جو ہے وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو فلسطین آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، ویسٹ بینک آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں ویسٹ بینک اس پہ لکھا ہوا ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جو کہ اسرائیل ہے اس وقت کا، جو یہ پورا کا پورا حصہ ہے اس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ باؤنڈری وال آپ کو نظر آ رہی ہے، اوپر لبنان ہے، یہ الگ ملک ہے، سیریا الگ ملک ہے، یہ ایجپٹ آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے ایجپٹ، ٹھیک ہے جی، اور یہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے بیچ میں، اسرائیل کے پیٹ کے اندر ہی جو ہے وہ فلسطین موجود ہے، اور اس کو کیونکہ ابھی ریکگنائز نہیں کیا گیا، ریکگنائز مینس کہ اس کو ابھی اقوام متحدہ نے پورے مکمل ملک کے طور پہ تسلیم نہیں کیا۔ ہاں، اقوام متحدہ کے اندر یہ ایز اے آبزرور اسٹیٹ موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے، موجود ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ انتظامی امور ہیں۔ جو ویسٹ بینک نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا، یہاں پہ میں اس کا دکھاتا ہوں کہ یہ فلسطین اس جگہ کہاں چھپا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہے اس کے اندر آپ کو جو گرین حصہ نظر آ رہا ہے یہ اسرائیل، یہ بلو حصہ پورا اسرائیل ہے، اور اس بلو حصے کے اندر یہ جو گرین حصہ ہے یہ ویسٹ بینک ہے، اور اس ویسٹ بینک کے اندر یہ جو ڈارک گرین حصہ نظر آ رہا ہے یہ حصہ جو ہے وہ یروشلم ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسجد اقصیٰ اور جو دوسرے مقدس مقامات یہیں پہ موجود ہیں۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اور نزدیک سے کہ کس طریقے سے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے اس کا ویسٹ بینک کا پورا آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر جو گرین حصہ نظر آ رہا ہے یہ پیلسٹائن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پیلسٹائن ہے، اور اس میں یہ جو ڈارک دھبے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ حصہ ہے جس پہ پیلسٹائن کہتا ہے کہ یہ ہمارے حصے ہیں، لیکن اس پہ قبضہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ یہ جو گرین حصہ ہے اس پہ تو خیر فلسطین کا ہی قبضہ ہے، یہ فلسطین ہی کے پاس ہے، ایز اے سوورن اسٹیٹ اس وقت موجود ہے۔ یہ گرین حصہ، یہ سارا کا سارا، یہ فلسطین ہے اس وقت، موجودہ فلسطین۔ 2020 اگست کے اندر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وقت آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ڈارک جو پنک ہے یہ وہ حصہ ہے جس کے اوپر کے فلسطینی کلیم کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو بالکل لائٹ پنک ہے یہ حصہ اسرائیل کے ہی قبضے میں ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کوئی بحث نہیں ہے۔ اس میں ایک جروشلم کا حصہ بلو نظر آ رہا ہے، یہ جروشلم جو ہے وہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارا کیپٹل ہے، جبکہ فلسطین والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے، اس پہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا کیپٹل ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے چل کے کیا حصہ بنتا ہے۔ فی الحال یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ چلیں تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یروشلم کو سب سے پہلے مسلمانوں نے کب فتح کیا۔ تو 638 عیسوی کے اندر سیکنڈ مسلم کیلف عمر بن خطاب نے جو ہے وہ اس حصے کو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کیا۔ اس کے بعد کروسیڈ کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ یعنی کہ جب مسلمانوں کے پاس یہ آ گیا 638 میں، تو اس کے بعد سے یہ جا کے جو ہے وہ 1099 میں دوبارہ سے مسلمانوں سے چھنتا ہے۔ وہ کس طرح سے چھنتا ہے؟ وہ صلیبی جنگیں تھیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں سے کرسچن اس کو چھین لیتے ہیں اس جگہ کو، اور وہ کس طریقے سے چھینتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ صلیبی جنگیں جنہیں مقدس لڑائیاں بھی کہا جاتا ہے، یورپ کے عیسائیوں نے مسلمانوں سے یروشلم کی مقدس سرزمین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لڑی تھی۔ تو یورپ کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور حملوں کا سلسلہ 1095 میں شروع ہوا اور 1270 تک جاری رہا، اور انہوں نے تاریخ کو ایک نئی جہت دی اور مغربی دنیا کو ایک نئی سوچ ملی۔ یروشلم کو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ابھی بتایا تھا 638 عیسوی میں فتح کیا گیا تھا، اور یہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے تمام ادیان کے ماننے والوں کو بیت المقدس کا طواف کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر وہ وہاں کچھ عرصے قیام کرنا چاہیں تو اس پہ بھی انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ انہیں عبادت کی مکمل آزادی کی ضمانت دی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد عیسائی دلیر ہو گئے کہ انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا شروع کر دیا۔ مسلمان حکمران جنہیں سلجوق ترک کہا جاتا ہے، اس وقت شام، فلسطین اور عراق کے حکمران تھے۔ ان حکمرانوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں۔ ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر تشدد کر رہے ہیں، اور اپنی جھوٹی کہانیوں کا واویلا یورپ کے تمام بڑے ممالک میں یعنی برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور یونان میں کیا۔ اس نے چھوٹی عیسائی ریاستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، دورہ کیا ان کا، تاکہ مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ میں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔
پوپ نے 1095 میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں. انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے 10 لاکھ لوگوں کو جمع کر لیا. صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے عیسائی جھتوں کی صورت میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے. دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان داخلی جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے, وہ اپنا دفاع مضبوط طور پہ نہ کر سکے اور 42 دنوں کے بعد انہوں نے اپنی جد و جہد ترک کر دی اور عیسائی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی. ایک عینی حملہ آور نے بتایا کہ یروشلم کی گلیوں میں ٹخنوں تک خون بھرا ہوا تھا. پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں. ایک فرانسیسی مورخ کا خیال ہے کہ سفاکی اور بربریت کی ایسی مثال تاریخ میں پیش کرنے سے قاصر ہے. وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کی چھتوں سے نیچے پھینکتے تھے اور بعض صورتوں میں انہیں زندہ جلا دیتے تھے. عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو مسلمانوں نے یروشلم کی فتح کے وقت کیا تھا. یروشلم پر قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی, لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا. پہلی صلیبی جنگ کے بعد کئی کوششیں کی گئیں کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے, وہ عیسائیوں کے خلاف متحد ہو جائیں, لیکن بے سعود آخرکار عماد الدین زنگی کا بیٹا نصیر الدین زنگی جو کہ موصل کا حکمران تھا, اس نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے کئی دوسرے شہر بھی آزاد کرا لیے. یہ شہر دمشق کے گرد و نواح میں واقع تھے. اس نے یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھی جب تک کہ 1164 میں شام پر دوبارہ قبضہ نہ کر لیا, یہاں تک کہ 1173 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا, لیکن وہ اتنی فوج اکٹھی نہ کر سکا کہ یروشلم کو آزاد کروا سکے. حالات نے اس وقت کروٹ لی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی عنان حکومت سنبھال لی. میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بتا دوں کہ زنگی کا ہی یہ سپہ سالار تھا, اور یہ سلطان زنگی جو تھا اس کے ایک فوجی افسر کا جو ہے وہ بیٹا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی, اور اپنی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں سے اس نے بتدریج جو ہے وہ سلطان زنگی کے جو سلطنت تھی اس میں زور پکڑتا چلا گیا. پہلے مصر کو فتح کرنے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا, اور پھر بعد میں سلطان زنگی کی موت کے بعد جو اس کے دربار کے اندر سازشیں تھیں جس کی وجہ سے تخت الٹ پلٹ ہو رہا تھا, بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور یوں جو ہے وہ ایک پاورفل حکمران کے طور پہ مسلم دنیا میں ابھرا. صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکمرانوں کا تختہ الٹا, 1175 میں مصر کا حکمران بنا. بعد میں اس نے مسلم دنیا کے بہت سارے علاقوں کو متحد کیا جن میں مصر, شام, لبنان, شمالی عراق شامل تھے. 1183 میں اس نے دمشق کو دارالحکومت بنایا اور 1187 میں اس نے یروشلم کے مقدس شہر کو فتح کر لیا. اور فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ اور مشفقانہ سلوک کیا. اس نے ہر قسم کے لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا, قتل عام کو روکا, شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی. اس نے عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی. تمام عیسائی قیدیوں کو باعزت طور پر رہا کر دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کی دل جیت لیے. اسی اثنا میں برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے بالآخر بہت ساری فوج اکٹھا کی تاکہ پھر سے صلیبی جنگوں کو اسٹارٹ کیا جائے. انہوں نے 1190 میں فلسطین اور یروشلم پر حملہ کر دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملی تو وہ تنہ تنہ اس جنگ میں کود پڑے, اور انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل بے بسی کی تصویر بنے کھڑا تھا, اور سلطان چاہتا تو ایک ہی بار میں اسے جہنم رسید کر دیتا. ایک بے بس شخص کو پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہ کیا. اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کی خاطر گھوڑا لایا جائے تاکہ گھوڑے پر بیٹھ کر وہ مقابلہ کر سکے. رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے انکار کر دیا. دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے پہ دستخط کے بعد دونوں ملکوں کے باشندے اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آزادانہ آ جا سکیں گے, اور یوں جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ پیلسٹائن پہ جو ہے وہ اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی سلطان صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی نے بالآخر کروسیڈرز جو تھے ان کو 1187 کے اندر جو ہے وہ شکست دی, اور اس وقت سے لے کے 1229 تک جو ہے وہ یہاں پہ مسلمانوں کی اجارہ داری رہی. اور 1229 کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے فریڈرک II نے اس کو جو ہے وہ ریکیپچر کر لیا کرسچنز کے لیے,
اور یہ 1287 تک، یعنی کہ پھر 1229 سے 1247 تک کچھ عرصے کے لیے پھر سے جو ہے یہ کرسچنز کے کنٹرول میں رہا. تو اب آپ کو یہ پوری کہانی کی لڑیاں پتہ چل گئی کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد پھر کروسیڈرز نے کچھ عرصے کے لیے، اور پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے فریڈرک ٹو نے، اور فریڈرک ٹو کے بعد جو ہے وہ پھر سے دوبارہ مسلمانوں کے پاس، اور پھر آخر میں سلطنت عثمانیہ کے پاس 1917 تک. اور 1917 کے بعد سے برطانیہ کے برٹش مینڈیٹ ٹیریٹری بن گیا، اور برٹش مینڈیٹ ٹیریٹری سے 1948 تک جو ہے یہ برٹش مینڈیٹ ٹیریٹری رہا. اور اس کے بعد جو ہے یہ اسرائیل کی اسٹیٹ کا قیام ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اقوام متحدہ نے امیجیٹلی جو ہے وہ تسلیم کر لیا، اور یہ دنیا کے نقشے پہ ابھر آیا. ٹھیک ہے جی. 14 مئی 1948 کو یہودی سلطنت کا قیام ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یقیناً کرسچن ورلڈ کا اس وقت اپر ہینڈ تھا. مسلمان زوال کا شکار تھے. برطانیہ نے اس کی سرپرستی کی، امریکہ نے اس کی پشت پناہی کی، اور یوں جو ہے وہ اسرائیل کو بننے سے کوئی نہیں روک سکا. لیکن بات یہ تھی کہ یہ جیوز یہاں پہ آئے کیسے؟ یہاں تو عرب مسلمان رہتے تھے. یہ بڑی حیران کن کہانی ہے. کہتا ہے ہو سولڈ پیلسٹائن ٹو اسرائیل، کیسے ہوا؟ تو پورا کا پورا سروے موجود ہے. اس باقاعدہ جیوز نے اس جگہ پہ ایک منظم طریقے سے کئی سالوں کے دوران میں فلسطین کی زمین کو باقاعدہ یہاں کے فلسطینی عربوں سے پیسے دے کے خریدا ہے، آہستہ آہستہ کر کے، اور یوں یہاں پہ آباد ہوتے چلے گئے. اور جب ان کی یہاں پہ ایک میجورٹی یا ایک بڑی تعداد آباد ہو گئی، تو پھر یقیناً امریکہ اور جو ہے وہ پوری اس میں برٹش مینڈیٹ ٹیریٹری تو تھی، اگر میں اس میں نام لوں کہ برطانیہ کی مدد سے جو ہے یہاں پہ برطانیہ اور امریکہ اور دوسری ویسٹرن ورلڈ کی مدد سے اسرائیل کا قیام یہاں پہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. بہرحال یوں جو ہے یہ اسرائیل یہاں پہ اس کا قیام آپ کو نظر آتا ہے 1948 کے اندر ہوتا ہوا. کہتا ہے وائی ڈڈ برٹن گیو پیلسٹائن ٹو اسرائیل اینڈ واٹ از بیلفور ڈکلیریشن؟ بیلفور ڈکلیریشن ایک پرومس تھا، ایک عہد تھا. ان عربک اس کو کہتے ہیں. واز اے پبلک پلیج بائی برٹن ان 1917 ڈکلیئرنگ اٹس ایم ٹو اسٹیبلش اے نیشنل ہوم فار جوئش پیپل ان پیلسٹائن. تو ان لوگوں نے پہلی طے کر لیا تھا 1917 میں کہ یہاں پہ ایک جوئش جو ہے وہ ہوم لینڈ بنے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 1917 سے 1948 تک جب یہ اسرائیل کا قیام ہوتا ہے، تو یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک جنگ نہیں بلکہ جنگ عظیم دوئم بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ عظیم دوئم میں ہٹلر جو ہے وہ جیوز کو جو ہے وہ جرمنی سے اور اپنے مفتوحہ علاقوں سے نکال باہر پھینکتا ہے. تو سارے کے سارے وہ جیوز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے بتدریج آباد ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کڑی بنتی ہے. دس مینڈیٹ واز اپرووڈ بائی دا لیگ آف نیشن. اس وقت کی جو اقوام متحدہ جس کو لیگ آف نیشن کہتے ہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، اس نے بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت جو ہے برطانیہ کو سربراہی دے دی فلسطین کی، اور یوں فلسطین جو ہے وہ آفیشلی برطانیہ کے زیر حکومت آ گیا. اور پھر برطانیہ نے جو ہے وہ یہاں پہ اسرائیلیوں کو جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے آباد کیا، اور اس میں ظاہر سے اسرائیلیوں نے یہ فلسطینیوں سے جگہ خریدی ہے ساری کی ساری. کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی ہے، اور کوئی ایسا نہیں زور زبردستی پیسے دے کے انہوں نے خریدا. بڑا منظم طریقہ ہے، بڑی عجیب کہانی ہے. بہرحال اس طریقے سے برٹش مینڈیٹ اینڈ ہوتا ہے جناب. برٹش مینڈیٹ یعنی کہ برطانیہ کی سربراہی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، کہ یہاں پہ وہ اسرائیل کا قیام ہو جاتا ہے. اسرائیل جو ہے یہاں پہ ایک نئی سلطنت بن جاتی ہے، اور یوں جو ہے وہ برطانیہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کہتا ہے آن مئی 1948 اسرائیل واز اسٹیبلش by the Israeli Declaration of the Independence. The Arab League and the Arab countries were opposed to any partition of Palestine and to the establishment of Israel, and took military action against the newly formed state in 1948 عرب اسرائیل وار. اور عرب اسرائیل وار پہلی لگتی ہے 1948 کے اندر. انہوں نے اپوز کیا کہ بھائی یہاں پہ جو ہے وہ اسرائیلی اسٹیٹ ہم نہیں قبول کریں گے. کہتا ہے کہ ریکگنیشن بائی دا یونائٹڈ نیشنز آن دا ڈکلیریشن آف دا انڈیپینڈنس, a provisional government of Israel was established
and while the military operation were still in progress, the provisional government was promptly recognized by the United Nations as the de facto authority ऑफ इसराइल, और कानूनी तौर पे जो है वो यूनाइटेड नेशन इसको 1948 के अंदर ही फौरी तौर पे जो है वो इसको तस्लीम कर लेती है एज ए मुल्क. 1973 ईरान सस्पेंडेड इट्स रिकग्निशन ऑफ द इसराइल आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979. और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरब लीग जो है वो एक खरतुम रेजोल्यूशन जो है वो पास करती है और कहते हैं कि हम जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे. लेकिन आप देखिए कि बेतदरीज ये लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद इजिप्ट ने इसको तस्लीम कर लिया, जॉर्डन ने इसको तस्लीम कर लिया, और अभी हाल ही में जो है वो 2020 अगस्त के अंदर जो है वो यूएई ने भी जो है वो इसको तस्लीम कर लिया है. और बहरहाल ये सिलसिला तो जारी है, देखते हैं कहाँ पे जाके रुकता है. कहता है व्हाट इज़ पैलेस्टाइन, तो फ़लस्तीन जो है उसको 138 ममालिक ने, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने तस्लीम किया है कि एक मुल्क है. लेकिन अभी तक भी जो है इसको मुकम्मल तौर पे, कानूनी तौर पे यूनाइटेड नेशंस का जो है वो मेंबर नहीं माना गया है. इस वजह से आप इसको नहीं कह सकते कि ये इस वक्त एक पूरा मुल्क है. लेकिन बहरहाल सॉवरेन कंट्री तो मौजूद है ये दुनिया के अंदर. लेकिन इंटरनेशनल लॉ इसको तभी मानेगा जबकि जो है वो इसको जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की पूरी मेंबरशिप मिलेगी. बहरहाल इस वक्त ये खुशाइंद बात है कि 2012 के बाद से इसको नॉन मेंबर, यानी मेंबर नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट का इसको हैसियत हासिल है यूनाइटेड नेशंस की. द पैलेस्टीन इज़ द मेंबर ऑफ अरब लीग. अरब लीग इसको मानती है कि मुल्क है, ये अरब लीग का मेंबर है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC का भी मेंबर है, G77 का भी मेंबर है. इसके साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ का भी ये मेंबर है. ये इसकी इस वक्त स्टेटस है कि इसने कहा है कि मैं, हमारा जेरूशलम जो है वो दारुल खिलाफा होगा. लेकिन जेरूशलम क्योंकि इस वक्त इसराइल के पास है तो ये इस जगह से, रमला से जो है वो अपने कैपिटल को चला रहे हैं. ये इस वक्त के इसराइल का स्टेटस है. मैंने सारी डिटेल आपको बता दी. 6 डेज़ वॉर हुई. 6 डेज़ वॉर के अंदर इसराइल ने जो है वो अरब कंट्रीज़ को जो जूते लगाएं, अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ये आपके सामने, ये सारी की सारी सिचुएशन इसको आप स्टिल करके पढ़ लीजिएगा. 6 डेज़ वॉर हुई. 6 डेज़ वॉर के अंदर जो है वो इसराइल ने इतना ज़बरदस्त अपना ताकत का मुजाहरा किया. ये ताकत उसके पास इन चंद सालों में कैसे आ गई, ये तो एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है. बहरहाल वो एक, उसने अपने आप को 1967 की जंग के अंदर बताया कि मैं एक कंट्री हूँ जिसके पास एक फ़ौजी ताकत है जिसके ज़रिए से वो बड़े बड़े ममालिक को तबाह कर सकता है. और उसने ऐसा किया. इजिप्ट को पूरा, इस सिनाई पेनिनसुला है वो उसने कैप्चर कर लिया. इजिप्ट के एक पूरे सूबे के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और कई दहाइयों तक उस पर कब्ज़ा उसका रहा सिनाई पेनिनसुला के ऊपर. जॉर्डन का बहुत सारा इलाका जो है वो उस पर कैप्चर कर लिया. और इसी तरीके से यानी कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो बिलाखिर जो है 1967 की वॉर के अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी और इसराइल ने बता दिया कि वो क्या है. ठीक है जी. पैलेस्टाइन बाय द February 2020 ranked as the 121st country in the world. Palestine president is Mahmoud Abbas. Palestine prime minister is Mahmoud Satya. Capital is in Jerusalem but occupied by Israel. Declaration of independence in 1988. तो ये जो है इस वक्त इसकी कंडीशन है फ़लस्तीन की. ये इस वक्त मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6 डेज़ वॉर का मैंने जल्दी से आपको बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन शामिल था. इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक एंड लबनान वर्सेस ओनली इसराइल एंड रिजल्ट वाज डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ इसराइल. इतने सारे अरब ममालिक मिल के भी जो है वो इसराइल को शिकस्त नहीं दे सके. और बिलाखिर जो है वो इसराइल ने जो है वो कुछ जो हिस्सा इजिप्ट का जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था वो 1980 के अंदर जो है वो जाके वापस किया. और इजिप्ट के पास उस वक़्त की जो है वो सबसे बड़ी जो है वो एयरफोर्स थी. उस एयरफोर्स को भी जो है वो इसराइल ने तबाह कर दिया और इजिप्ट को जो है वो इस हवाले से शिकस्त हुई. जनाब रिज़ल्ट जो है वो देख लेते हैं. इसराइल डोमिनेटेड इन द इसराइली टेरिटरी. 1979 के अंदर पीस ट्रीटी होती है. उसके बाद सिनाई पेनिनसुला, 1967 के अंदर ये सिनाई पेनिनसुला जो है वो इसराइल के पास चला जाता है और ये रहता है 1979 तक, 1979 तक. लेकिन ये मिलता जो है वो 1982 में, ये इस कैंप डेविड एकॉर्ड जो है उसके बाद जो 1982 में बिलाखिर जो है वो विड्रॉल होता है इसराइल का वहाँ से, और 1982 तक यहाँ पे जो है वो इनका कब्ज़ा रहा. अब उसके बाद क्या हुआ, ज्यूज़ जो हैं वो अब तक जो हेजिटेंट थे 1967 तक फ़लस्तीन जाने से, इसराइल जाने से, वो अब और ज़्यादा वो खुल के सामने आ गए और एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़े तादाद जो है वो ज्यूज़ की वो इसराइल पहुंच गई. इसके अलावा अब खुल के जो है वो अमरीकी ज्यूज़ ने जो है वो इसराइल का साथ देना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे
ساتھی ہیں جو کہ پہلے وہ چھپ چھپ کے کرتے تھے، اب وہ کھلے عام کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے یہاں تک اگست 2020 تک کیا سچویشن بن رہی کہ یو اے ای از دا تھرڈ عرب اسٹیٹ آفٹر ایجپٹ اینڈ جارڈن، جس نے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. البتہ پاکستان کا کیا انسٹانس ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پاکستانی پرائم منسٹر خان ٹیوزڈے سیڈ دس کنٹری ول ناٹ ریکگنائز اسرائیل انٹل پیلسٹین ایشو از ریزالو. سمپل یہ کہانی یہیں پہ ہی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کا انسٹانس، پاکستان کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ اسرائیل کو وہ تب تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ پیلسٹینین ایشو کو ریزالو نہیں کرتا ہے. پیلسٹینین ایشو دنیا ریزالو نہیں کرتی ہے تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. میں نے فلسطین کا ایشو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے حصے ہیں جس کو کہ وہ فلسطین کلیم کر رہا ہے، اور فلسطین کو اگر جو ہے وہ دنیا اس کا معاملہ سالو کرا دیتی ہے تو پھر پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے.